پھر ایک اور جو ایک فوکس گروپ، ایک چھوٹے چھوٹے گروپس میں جو ہمارے ٹارگیٹڈ گروپس ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک چھوٹی سی ریسرچ پھر ہم نے کی پچھلے سال کی 2021 میں یہ ریسرچ کی گئی تھی. اس میں بھی ایک چھوٹا سا یہ سروے کیا گیا تھا جس میں کچھ خاص لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کے کیا ایشوز ہیں. تو پھر انہوں نے بتایا کہ دروازے پہ دستک بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پولیو کے قطرے ہمیں زور زبردستی پلائے جاتے ہیں، اور مقامی لیڈر جو ہیں جس میں علماء حضرات ہیں، جیسے ڈاکٹرز ہیں اور کونسلرز ہیں، یا کوئی مقامی جو حضرات ہیں، ان کی طرف سے اعلانات بھی نہیں ہوتے، بتایا بھی نہیں جاتا، وہ اس چیز میں بڑھ چڑھ کے حصہ نہیں لیتے مقامی جو لوگ ہیں. تو اگر مقامی لوگ ہم دیکھتے ہیں، ہم ٹی وی پہ تو دیکھتے ہیں، لیکن جو مقامی لوگ ہیں جب تک وہ ہمیں بتائیں گے نہیں اس بارے میں، اعلان نہیں کریں گے، جیسے آپ مسجد میں یا جمعے کے خطبے میں یا کسی بھی آپ کی جو لوگ جب آپ سے ملنے آتے ہیں اس میں ڈسکس نہیں کریں گے. انہوں نے کہا بھائی کسی کوئی بتاتا نہیں ہے یہاں پہ، ہم صرف ٹی وی میں کبھی کبھی دیکھتے ہیں، لیکن لوکل لیول پہ. پھر اسکولوں، مساجد، ممبروں کی شمولیت نظر نہیں آتی جس طرح ہونی چاہیے. سرکار تو کرتی ہے، گورنمنٹ تو کر رہی ہے، ہر 6 مہم کرتی ہے. اس کے علاوہ حفاظتی ٹیکوں کے مرکز ہیں جہاں پہ ٹیکے بھی لگائے جاتے ہیں، قطرے بھی پلائے جاتے ہیں، مفت پلائے جاتے ہیں. لیکن اس طریقے سے جس طرح باقی کمیونٹی ہے اس کی شمولیت نہیں ہے، جو کہ ایک بہت بڑا ڈسکریجنگ فیکٹر ہے والدین کے لیے. ان سے وہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک انکریج نہیں ہوتے جب تک آپ لوگ ان کو بتاتے نہیں. میں نے بھی پچھلی دفعہ گیا تھا جب کمپین مانیٹرنگ کے لیے ہم فیلڈ میں جاتے رہتے ہیں، تو ہم مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں، مولانا حضرات سے، کہ ہم نے کوئی مہم کے اندر کوئی اعلان کوئی کر دیا ہے یا نہیں کیا. یہ فائلوں کے اندر وہ بھی مٹیریل جو اعلان کرنے والی چیز ہے وہ بھی اس میں دی گئی ہے. تو کوئی اعلان کیا کہ نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی کسی نے کہا کیا ہے، کسی نے کہا نہیں کیا. تو اور بہت ہی کم لوگ تھے ایسے جنہوں نے کہا کہ ہم نے کیا. تو یہ چیز جو ہے یہ نظر نہیں آتی لوگوں کو. پھر آخری جو سروے ہے، جو ایک اور چھوٹا سا سروے ہے، وہ اس میں والدین سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے بچوں کو پولیو کی جو وائرس ہے وہ افیکٹ کر سکتا ہے. تو وہ جس میں سے موسٹلی جو 54% لوگوں نے کہا نہیں، ہمیں نہیں لگتا کہ پولیو وائرس کی وجہ سے ہمارا بچہ کوئی افیکٹ ہو سکتا ہے. جبکہ یہ وائرس موجود ہے، اور کے پی میں 11 بچے، 13 کیسز اب اس وقت ہو چکے ہیں. خوش قسمتی سے پاکستان میں بچوں کے تو افیکٹ نہیں ہوئے، لیکن ماحول کے اندر موجود ہے. جو انوائرمنٹل سیمپل ماحولیاتی نمونے لیتے ہیں اس میں یہ ریگولرلی پچھلے مہینے میں آیا ہے، 14-15 ماہ کے بعد دوبارہ سے آیا ہے. تو یہ ایک چیز ہے جو کہ سروے کی جس میں جو چیز ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہوگی. پھر میڈیا آنے والی خبریں بھی ایک طریقہ ہے جس کے طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے تک کیا چیزیں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں. تو بہت ساری اس میں اگر آپ گرے والا پارٹ دیکھیں گے تو یہ ایک نیوٹرل ہے، یعنی کہ میڈیا نے خبر دی ہے. جو آپ کا نیگیٹو جو پارٹ ہے وہ ہے نیلے والا. 1.6% جو پارٹ ہے اس میں ایک کچھ ایسی خبریں بھی تھیں جو کس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیگیٹو ہے. اگرچہ یہ دسمبر میں کم تھیں، پھر 4.18 تھیں یہ والا پورشن، اور بس جنوری میں 0.8% ہوا، اور پھر مارچ میں جو ہے مارچ اپریل والی مہم تھی اس میں 1.6% ہوا. تو یہ کم ہوا ہے، لیکن پھر بھی جو لوگ زیادہ تر وہی چیزیں یاد رکھتے ہیں جو کہ نیگیٹو ہوتی ہیں. تو اس کا تدارک کرنے کے لیے بھی ایک جو ہے وہ بہترین آپ بھی ہیں لوگ جو کہ لوگوں کے ذہن سے خدشات کو دور کر سکتے ہیں. اور یہ کچھ ایسے ہیں اگر کچھ آن لائن ریسورسز ہیں جس میں اگر کوئی انٹرنیٹ ہر کوئی انسان، آپ لوگ بھی، ہر کمیونٹی جو ہے وہ، ہر شہری جو ہے، ہر انسان جو ہے وہ جاتا ہے، انٹرنیٹ کی رسائی ہے ان کے پاس. اور یہ چیزیں ہیں جو آپ کے ریسورسز ہیں جہاں پہ آپ جا کے، آن لائن کی ویب سائٹس ہیں جہاں پہ جا کے آپ کو کوئی انفارمیشن اگر آپ چاہیے تو وہ آپ لے سکتے ہیں. اس کے بعد یہ کچھ فتاوا جاتے ہیں، اور شریف گرینڈ ڈاکٹر محمد سید طنطاوی کا یہ فتویٰ ہے، یہ درمیان والا. یہ مختلف مقابر جو کابرین ہیں ان کا فتویٰ یہ الٹے ہاتھ پہ ہے. پھر یہ ڈاکٹروں کی رائے ہے، یہ آپ کے پاس سیدھے ہاتھ پہ ہے. پھر یہ جو لال پیمفلٹ ہے یہ وہ ہے جو کہ آپ کو فائل میں دیا گیا ہے.
جو کہ مسجد کے اعلان کے لیے جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور باقی جو ہم ایک واٹس ایپ گروپ بھی بنا لیں گے، جو آپ لوگوں میں سے جو پارٹیسپیٹ کرنا چاہے گا ان کے لیے ہم ایک واٹس ایپ گروپ بھی بنا لیں گے. یہ چیزیں ہم اس پہ بھی شیئر کر دیں گے، کیونکہ یہ فتاوا کی جو بک ہے یہ 75 صفحوں کی بک ہے، تو یہ آپ کو واٹس ایپ جب کریں گے تو پھر آپ کو ایزیلی ایکسیسیبل ہو جائے گی. اچھا، یہ جو وے فارورڈ جو آگے بڑھنا ہے، جو ہم نے کس طرح بڑھنا ہے، اور ہم جو چاہتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ جس طرح آپ ہر وقت کمیونٹی کے اندر والدین کے ساتھ آپ موجود ہوتے ہیں، اور اس میں آپ کا جو ہے ایک ہی پیغام لوگوں کو جانا ضروری ہے، وہ ٹاپ کے اوپر کہ صرف پولیو سے بچاؤ کے قطرے ہی واحد راستہ ہے. یہ ہمارا مین میسیج ہے. جب کیمپین آئے، ہر کیمپین کے اندر جو ہے وہ آپ اس کو اناؤنس کریں، کیمپین اناؤنس کریں، کیمپین میں اناؤنسمنٹ کریں مساجد سے، اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ پولیو سے بچاؤ کے جو 2 قطرے ہیں وہی بچاؤ کا راستہ ہے. قطروں کے علاوہ جو بچوں کا حفاظتی ٹیکوں کا کورس ہے وہ بھی بر وقت مکمل کرانا، یہ بھی بہت ضروری ہے. یا وہ ہر بچے کی پیدائش سے لے کے 2 سال تک بچوں کے حفاظتی ٹیکوں کا کورس ہے. تو والدین کو یہ بھی سب سے پہلی بات قطرے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ حفاظتی ٹیکوں کا جو کورس ہے وہ بر وقت مکمل کروائیں. یہ نہیں کہ صرف ایک دفعہ مکمل کروا لیے، ایک ٹیکہ لگ گیا ہے پھر 6 مہینے بعد دوسرا لگا ہے تو اس کے جو پہلے ٹیکے کی جو فادیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو بر وقت مکمل کروائیں. اور جو محلہ کمیٹیاں ہیں آپ کی، جو یوپیک کمیٹی ہے، اور اس میں اپنے جو اپنے جو لوگ ہیں جو آپ کے جاننے والے ہیں، جو اپنے تعلق رکھتے ہیں جو آپ کے ساتھ، کیونکہ یونین کونسل لیول پہ جو پولیو کی ریڈیکیشن کمیٹی ہے اس میں شامل ہوں اور اس میں اپنا ریڈیکیشن میں، پولیو ریڈیکیشن میں اپنا حصہ ڈالیں. بہت شکریہ. جی میں گزارش کروں گا ڈاکٹر عامر احسان صاحب سے جو سوالات لے لیں. پہلے کر لیتے ہیں پھر پریزنٹیشن اس کے بعد لے لیں. السلام علیکم. جی تھوڑا سا میں یہ بات آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ پولیو کب شروع ہوا تھا، کیسے ہوا تھا اور دنیا میں، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ اس کے لیے کوششیں شروع کی گئی، کس طرح شروع کی گئی. سالٹ نے ایک دوائی بنائی جس کو، لیکن وہ تھی ٹیکے کی صورت میں. وہ اتنی کو مہنگی بنتی تھی، اتنی مہنگی تھی کہ وہ تمام لوگوں کو لگائی نہیں جا سکتی تھی، تو لہٰذا شروع میں تو اس سے آغاز کیا گیا. لیکن 1960 میں سیبن نامی ایک شخص نے یہ پولیو کے قطرے پہلی دفعہ ایجاد کیے تھے. تو جب وہ دینے لگے تو بڑی ایزی تھا، بڑی آسانی سے یہ دیے جا سکتے تھے، لہٰذا اس کے بعد بڑی تیزی سے یہ بیماری جو ہے دنیا میں اس کے اوپر قابو پانا شروع ہو گیا. 1962 میں سب سے پہلے کیوبا میں، اس کے بعد 1985 میں جو امریکہ بیس جو کنٹریز ہیں ان کے اندر اس کو ختم کیا گیا، صرف اور صرف پولیو قطروں کی نسبت. اور ورلڈ ہیلتھ اتھارٹی نے 1988 میں ورلڈ وائڈ کہا کہ اس کے اوپر کام کیا جانا چاہیے، اور اس کے بعد پھر پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر کام ہونا شروع ہوا. اور جو ہمارا امریکہ کے اندر 1991 میں لاسٹ کیس ہے، اس کے بعد کوئی نہیں آیا ہوا. اس کے بعد 94 میں میں یہاں سے بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر 94 میں یہ کمپین کے اندر پولیو کے قطرے پلانے 1994 میں شروع ہوئے تھے. اس سے پہلے روٹین کا پارٹ تو ہے تھے، لیکن ہماری مہم جو سی تھی وہ 1994 میں سٹارٹ ہوئی تھی، اور آج 2022 تک ہم پہنچ چکے ہیں. اس کو یہ بات اس لیے میں زور دے رہا ہوں کہ بہت سے کویسچن آپ کے ایسے آئیں گے تو وہ اسی سوال سے بتائیں گے کہ 1994 سے ہم یوز کر رہے ہیں، کوئی اس کا اس طرح کا نقصان ہمیں ابھی تک مطلب اس بچے جس 1994 میں دیے ہیں اس کی آج عمر 33 سال ہے، تو آیا اس کے اندر کوئی کسی قسم کا مسئلہ یا مسائل اس وجہ سے پیدا ہونے ہوتے تو وہ سب کے سامنے ہونے تھے. تو لہٰذا اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس وقت پاکستان اور افغانستان ہی رہ گئے ہیں. نیکسٹ سلائڈ کریں، ابھی آپ کو اس پہ ذرا بہت کلیئرٹی ہوگی. یہ دنیا ہے 1988 میں جو ریڈ نظر آ رہا ہے، اس کے اندر اس وقت پولیو وائرس موجود ہے.
یہ والا جو یہ 1988 کی بات ہے. اور اگلی سلائیڈ آپ کریں تو 2022 ہے تو اس وقت یہ حالات ہے. صرف اور صرف افغانستان ہے اور پاکستان ہے اور دنیا پوری جو سی ہے وہ پولیو فری ہو چکی ہے. ہاں جی یہ حالات ہیں 2009 سے لے کے 2022 تک. اگر میں کیسز کی بات کروں تو پنجاب کو میں اگر فوکس کروں تو جیسے واصف صاحب نے بتایا تھا کہ انوائرمنٹل سیمپل کی بات کو نیکسٹ سلائیڈ پہ آئے گی, لیکن اس سلائیڈ پہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخری کیس ہمارے پاس جو کسی بچے کو جو ہوا ہے وہ اکتوبر 2020 میں ہوا ہے اور اس کے بعد ابھی تک پنجاب جو تھا ہے کسی بچے کو پولیو ہوا نہیں ہے. لیکن اس سال میں پچھلے سال ہمارے پاس ایک کیس تھا جو بلوچستان میں تھا اور اس سال 14 کیسز ہیں صرف اور صرف KPK کے اندر اور ایک ہی وزیرستان کا ایریا ہے اسی کے اندر سے سارے کیسز ہیں اور جو کہ باقی کیسز جو ہیں کسی اور جگہ سے نہیں ہیں. لیکن جب ایک جگہ سے پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے پھیلنے کے جو اندیشے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس کے پھیلنے سے پہلے ہمیں اس کو دوبارہ کنٹرول ہم نے پنجاب لیول پہ ایفرٹ کرنی ہے تو اس کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے. نیکسٹ یہ بھی وہی سلائیڈ ہے جو 2021 کے اندر دیکھیں جی 4 افغانستان میں ہیں اور 1 پنجاب میں ہے اور 2022 میں اگر دیکھا جائے تو 14 کیسز جو سے ہیں وہ نارتھ وزیرستان میں ہے اور 1 کیس جو ہے وہ لکی مربت میں ہے اور 1 افغانستان کے اندر ہے. یہ دیکھیں اب افغانستان کے اندر یہ حالات ہیں کہ وہاں پہ صرف 1 ہے اور ہمارے پاس کیسز اتنے زیادہ ہو گئے. نیکسٹ یہ ہے واصف صاحب نے ذکر کیا شاید کسی کے ذہن میں ہے. ہم کچھ تھوڑے سے نا کچھ شہروں کے اندر سے نمونے لیتے ہیں جو سیوریج سیمپل ہوتا ہے نا اس کا, کیونکہ یہ پخانے کے رستے اس کا وائرس کا اخراج ہوتا ہے تو ہم جب نمونہ لیتے ہیں چاہے کسی بچے کو پولیو مطلب کسی جسم کی کمزوری نہ ہوئی ہو لیکن اس کے اندر وائرس موجود ہو تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس شہر کے اندر اس وقت وائرس پھیل چکا ہے کہ نہیں. تو دیکھا جائے تو بہت عرصہ گزرا. آخری دفعہ جو ہے ہمارا لاہور آؤٹ فال مئی 2021 میں تھا, اس سے پہلے اپریل میں ہمارے پاس پنڈی میں تھا اور مارچ میں ہمارے پاس فیصل آباد میں تھا. اور اس کے بعد اگر ہم نے دیکھا جائے تو اب دوبارہ جولائی کے اندر ہمارا لاہور بھی پازیٹیو ہے اور کا سیمپل اور راولپنڈی کا بھی پازیٹیو ہے دوبارہ ہمارا اتنے زیادہ ٹائم کے بعد. تو اس کا مطلب ہے جب اس شہر میں وائرس موجود ہو تو وہ کسی بھی بچے کو کسی وقت بھی پیرالائسس کر سکتا ہے, ویکنس کر سکتا ہے, کسی لنگ کی کمزوری کر سکتا ہے. نیکسٹ اچھا جی کہتے ہیں کہ جی اسی جو الفاظ پہلے انہوں نے بات کی تھی کہ یہی بیماری اسی بیماری پہ توجہ کیوں ہے دوسروں پہ کیوں نہیں ہے. تو اس کی بات یہ ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے, کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ختم نہیں کیا جا سکتا, صرف اور صرف ان کا علاج کیا جا سکتا ہے. یہ ان بیماریوں میں سے ہے جس کے وائرس کو ختم کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کا وائرس جو جراثیم ہے وہ صرف اور صرف انسان کے اندر رہ سکتا ہے. انسان سے باہر عام انوائرمنٹ میں یہ 72 گھنٹے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا. تو لہذا اس میں فوکس کرنا ہم نے صرف اور صرف انسانوں کو ہے, یا اس میں سے انسانوں میں سے چھوٹے بچوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے جس کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں. تو لہذا صرف اور صرف ان کو یہ دوائی اگر بچوں کو پلائی جاتی ہے تو اسی میں سے جب وائرس ان کے اندر نہیں جاتا تو پھر یہ جو عام انوائرمنٹ ہے جو عام ماحول ہے اس کے اندر اس میں زندہ نہیں رہنا, لہذا وہ ایریڈیکیٹ ہو جائے گا پوری دنیا میں. اور جیسے واصف نے کہا کہ ایک ہی دفعہ پلانے ضروری ہیں تو سوال آپ کی طرف سے ضرور آئے گا. ہاں ایک دفعہ ہی پلانے میں تمام بچوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ تمام کے تمام بچوں کے اندر جو صلاحیت ہے اس وائرس کو اپنے اندر جذب کر کے رکھنے کی وہ وقتی طور پہ ختم ہو جاتی ہے. وہ تقریباً 28 دن تک سے لے کے 42 دن تک ختم رہتی ہے. میکسیمم جو ہے 42 ہے, ویسے تو 28 دن